ایک صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب انسان کے ساتھ جو قرین پیدا کیا جاتا ہے وہ فرشتہ یا جن ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں باقی تفصیلات بھی بتا دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں یہ چیز کافی چل رہی ہوتی ہے، جس کو حمزات کہہ رہے ہوتے ہیں یا قرین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں اس کا جو تصور ہے نا وہ اتنا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن۔ آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک جن بطور ساتھی کے، اس کو آپ حمزات کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ایک ساتھی کے طور پر اس کو ساتھ کر دیا گیا ہے۔ قالوا وإیاک یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی کوئی جن لگایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا وإیایا، کہ ہاں میرے ساتھ بھی، الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم، ہاں اللہ نے مجھے اس پر غلبہ عطا کر دیا ہے تو وہ میرا تابع دار ہو گیا ہے۔ فلا یأمرنی الا بخیر، تو وہ مجھے خیر ہی کا حکم دیتا ہے، کسی برائی کا حکم نہیں دیتا۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو قرین پیدا ہوتا ہے یا حمزاد ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے، تو دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ وہ لگا دیا جاتا ہے۔ جن کا کام ہوتا ہے وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے کہ حق کو جھٹلاؤ، قرآن کا انکار کرو، حدیث کا انکار کرو، نماز نہ پڑھو، جو برائیوں کا حکم ہے وہ جن اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ اور جو ملک ہوتا ہے، جو فرشتہ ہوتا ہے، وہ اس کو اچھائیوں کا حکم دے رہا ہوتا ہے اور اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ایمان لے کر آؤ، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، شریعت پر عمل کرو۔ یہ ساری یعنی یہ سارا وہ خلاصہ جو اسلام میں تصور ہے حمزاد اور قرین کا، کہ شیطان انسان کو برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کو اچھائیوں کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ تو جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، جو فرشتے کی بات مان رہا ہوتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں کافی کچھ عملیات کے میدان میں کیا جا رہا ہوتا ہے اس حمزات کے نام پر، اس کا اسلام میں کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اتنا ہی ثبوت ہے، قرین یا حمزات کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیں، اس سے آگے کوئی ثبوت قرآن حدیث سے ہمیں نہیں ملتا۔ مفتی صاحب نماز میں رفع یدین کرنا جائز ہے، افضل ہے؟ ہمارے رفع یدین نہ کرنا افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، باقی کچھ ائمہ ہیں جن کے نزدیک رفع یدین کرنا افضل ہے۔ یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے کسی کے نزدیک بھی، اور دونوں کے پاس بہت بھرپور قسم کے مضبوط اور مستند دلائل ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی کسی ایک فقہ کو فالو کر رہا ہے نا، مثلا فقہ شافعی کو فالو کر رہا ہے تو فقہ شافعی کے مطابق پھر سارے احکام میں اس کو فالو کرے۔ فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے تو پھر سارے احکام میں فقہ حنفی کو فالو کرے۔ یہ پھر ٹھیک نہیں ہے کہ کچھ میں آپ اس طرف جائیں، کچھ میں اس طرف جائیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم آپ کی بات بھی سنتے ہیں، اس کی بات بھی سنتے ہیں، ہمیں جس کی دلیل جہاں ہمیں حدیث مل جائے گی ہم اس پہ عمل کر لیں گے۔ بھائی آپ کا یہ لیول نہیں ہے، آپ عام آدمی کیسے جج کر سکتا ہے؟ حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں بھائی ہمیں ان کی بات صحیح لگ رہی ہے، ہم ان کی بات مان رہے ہیں۔ بھائی آپ کو بات صحیح لگ رہی ہے، آپ کو دین کی بنیادی علوم کا پتہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ جج کرنے کی قابلیت حاصل کر سکیں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ یہ جج کریں گے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ ظاہر ہے آپ پہلے پڑھ لیں پھر جج کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس یہ کسی مولوی کی ٹھیکیداری ہے، وہی بھائی آپ پڑھ لیں دین، پہلے قرآن حدیث میں مہارت حاصل کر لیں، جو قرآن حدیث کے لیے لازمی علوم ہے وہ سیکھ لیں، پھر آپ جج کریں، بالکل کریں، اچھے طریقے سے کریں اس کو جج۔ لیکن ایک عام آدمی کا جس کو کچھ نہیں پتا، وہ کہے میں نے اس کی بات بھی سنی، اس کی بات بھی سنی، اس کی بات زیادہ اچھی لگ رہی ہے لہٰذا میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں۔ تو آپ جب کسی ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو پھر پورا اس کو فالو کریں۔ فقہ شافعی کو فالو کر رہے ہیں تو اس کو کریں، اور فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پورا اس کو فالو کریں۔ اگر امام حافظ نہ ہو تو تراویح دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے اگر امام حافظ نہیں ہے تو وہ مختصر صورتیں پڑھ کے تراویح پڑھا دے، لیکن قرآن دیکھ کر تلاوت کرنا یہ اس سے نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ناصر خان جون پور اتر پردیش سے، اگر سجدے میں دونوں پیر زمین سے ہٹ جائیں تو نماز ہو جائے گی؟ ویسے ہٹانے تو نہیں چاہیے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے پاؤں ہٹ گئے پھر دوبارہ سجدے میں زمین پر پاؤں لگا دیے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں ایک لمحے کے لیے بھی دونوں پاؤں زمین پہ نہیں رکھتا، پھر اس کا سجدہ نہیں ہوتا اور پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے عموماً یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں ہوتا ہی ہے کہ سجدے میں گئے تو پاؤں ایک دم کبھی اٹھ جاتے ہیں، تو اس اٹھنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن
جب تک سجدے میں ہیں تو نماز اس پورے سجدے کے دوران اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھنے چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کیا سردیوں میں شلوار کے اندر ٹائٹ پاجامہ پہن سکتے ہیں؟ بالکل پہن سکتے ہیں، سردیوں کے بغیر بھی پہن سکتے ہیں، اور سردیوں کے اس لیے کہ اوپر آپ نے شلوار تو پہنی ہوئی ہے، جب شلوار پہنی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مفتی صاحب داؤد فیملی تکافل جائز ہے یا نہیں؟ سرفراز احمد چکوال سے۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے، واللہ عالم۔